آج تک محبت کے دشمن کو قابو میں کرنے کے، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے بہت سے اعمال آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن آج یا ودودو کا ایک ایسا طاقتور عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں وہ آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ کسی سخت دل دشمن کا نام لے کر پڑھو گے، وہ دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، رشتہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کہیں نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ نوکری کی نیت کر کے پڑھتے ہیں، آپ کی نوکری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے حق میں پسند کا رشتہ، پسند کی نوکری، پسند کی شادی کے لیے ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یا ودودو کے اس عمل کو آج تک جس نے پڑھا ہے، اللہ نے ہر مقصد پہ کامیابی عطا فرمائی۔ اور آج کی موجودہ زندگی میں میں دیکھتا ہوں کہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ مسجدوں میں دعائیں کراتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ ماں باپ بچوں کے رشتوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں خوشیاں ہیں، آپ کے گھر میں سکون ہے، تو لوگ آپ کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے، طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ یا ودودو ایک ایسا خاص اسم اعظم ہے جو اکیلا ہر دشمن کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دشمن سے مکمل طور پر نجات چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے مکمل طور پر حفاظت چاہتے ہیں، اگر آپ پوری دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ عمل ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اس بندے کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَهُوَ الغفور الودود، کہ وہی بخشنے والا ہے، وہی محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات محبت دینے والی ہے، کرنے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے۔ تو پھر ہم کیوں لوگوں کے در پر جاتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب مٹھی میں، محبوب آپ کے قابو میں۔ لوگ اپنی حلال کمائی کا بڑا بڑا حصہ ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج یا ودودو کا یہ عمل میں آپ کو فی سبیل اللہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ اس کی قدر کریں گے، آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ یا ودودو کہ آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جس انداز، جس طریقے، جس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے، اگر آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے پڑھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کو آپ کی کامیابی مل جائے۔ یعنی کہ یہ ارجنٹ فیصلہ ہوتا ہے، ارجنٹ آپ کے حق میں جو بہتری ہے وہ مل جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ یا ودودو کے عمل کو لوگ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی تمام کام چھوڑ کر یہ عمل کرنا پڑے تو ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، جب چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، آپ کی اس بندے سے شادی ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے تو اس کا نام لے کر یا ودودو پڑھیں۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ شادی جب ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات آ جاتے ہیں، شوہر باہر منہ مارتا ہے یا عورت اپنے بندے کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ آپ اپنے مرد یا عورت کی توجہ کے لیے یا ودودو پڑھیں۔ میاں بیوی میں ایسی تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی محبت کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو لوگ آپ کی محبت کے آپ کو تانے کستے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس بندے کا نام لے کر یا ودودو پڑھیں۔ پھر دیکھیں کہ وہ بندہ پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اقرار کرے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور آپ سے شادی کرے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ یا ودودو کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ ساس بہو کی لڑائی ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر ساس بہو کی نہیں مانتی، ساس چاہتی ہے کہ بہو میرے قابو میں رہے، میری ہاں میں ہاں ملائے۔ آج کے دور کی لڑکیاں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔
تو پھر سانس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، یعنی کہ سانس کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر سانس اپنی بہو سے تنگ آ چکی ہے، بہو آپ کا کہا نہیں مانتی، گھر کی طرف توجہ نہیں دیتی، آپ کو اچھے طریقے سے بلاتی نہیں ہے، آپ کو تیور دکھاتی ہے، آپ کو منہ تک نہیں لگاتی، بہو کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ بہو تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرے وہ جنتی ہے۔ مولا علی شیر خدا اکثر اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں، بہترین سے نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ یہ تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ دنیا میں آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں جہاں بیٹھوں میری عزت ہو، لوگ میری ہاں میں ہاں ملائیں، کوئی میرے خلاف نہ جائے، میں جو کہوں جیسا کہوں ویسا ہو جائے۔ تو یا ودودو کا یہ عمل پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ودودو کا یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لوگ آتے ہیں خود آپ کے پاس چل کر۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے، اب شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، شادی بیاہ کا سیزن ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، آپ کے عزیز و اقارب آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو کئی دن منانا پڑتا ہے، منت سماجت کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر وہ مانتے ہیں، پھر جا کر شادی میں سکون آتا ہے۔ لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، نہ کچھ کھلانا ہے نہ کچھ پلانا ہے، بس آپ نے یا ودودو کا یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ اگر آپ کی غلطی ہے تب بھی، اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تب بھی خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی شادی میں، آپ کی خوشیوں میں شرکت کریں گے اور ایک سکون بحال ہو جائے گا۔ دیکھیں، اس طرح کے آپ کے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، برے اعمال میں چلی جاتی ہیں، آپ کے بیٹے شرابی ہو جاتے ہیں، زانی ہو جاتے ہیں، برے حرکات میں چلے جاتے ہیں، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ کسی کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ بہت آسان ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ 1 گھنٹے کی تسبیح تو پڑھنا مناسب سمجھتے ہیں، لیکن 8 سے 10 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے، جس میں آپ کو عمل کا طریقہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، جب تک آپ کو عمل کا طریقہ نہیں آئے گا، آپ جتنی بھی تسبیحات پڑھیں، آپ کو کیا فائدہ؟ کیونکہ یہ جو عمل کے طریقے ہیں، یہ جو ترتیب ہے، یہ خاص ہوتی ہے، یہ کوئی بنی بنائی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خدارا عمل بھی کرے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وظیفے کی تاثیر بدل جاتی ہے، یا اس میں کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں گے۔ بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی، خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، آپ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو، ساس ہے، بہو، شوہر، بیوی، دوست ہے، کولیگ ہے یا رشتہ دار ہیں، کسی کو بھی قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کے دل سے اپنے لیے نفرت کو ختم کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 7 بار ہے۔ کوشش کریں کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، اس کی تاثیر و طاقت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
اگر تو آپ اس بندے کا نام جانتے ہیں تو اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب اکثر اوقات ہم نام اس کے والد کے ساتھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں دنیا میں ہمارے والد کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے رجسٹر میں ہمیں ہماری والدہ کے نام سے جانا جائے گا۔ تو اس لیے آپ جس کو اپنے قابو میں کر رہے ہیں وہ کوئی بھی انسان ہے، اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لیں گے۔ یعنی کہ اگر کسی لڑکے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں جس کا نام علی ہے اور اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو نیت اس طرح کی جائے گی کہ اے ارحم الراحمین، میں علی مریم کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا خاص وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اس طریقے سے نیت کی جائے گی۔ اب جس کا بھی نام ہے اس کی والدہ کا نام لے کر نیت کرنی ہے۔ یہ ہے وہ کامیابی کا پہلا راز۔ اگلے 2 راز میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، جسے جاننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یار ہم تو آج تک وظیفے پڑھتے آئے ہیں، ہمیں تو یہ خاص وظائف، یہ خاص طریقے، یہ خاص اعمال آج تک بتائی نہیں جاتے، یہ آج تک کسی نے بتائی نہیں۔ اب آپ نے نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ خاص وظیفہ ہے یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمیں آج تک بتایا جاتا ہے، میں آج آپ کو وہ غلطیاں کوتاہیاں بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں وہ راز کیوں نہیں بتائے جاتے؟ یا ربنا یا ربی پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ پہلے آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب۔ پہلے آپ اللہ کو صدائیں لگاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، پھر آپ یا ودودو پڑھ کر رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں، جو بھی فریاد کرتے ہیں، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں، کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کو پکاریں، اللہ کے دوست بنیں، اللہ کی توجہ پائیں، پھر جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی پڑھتے جائیں اور رب کعبہ کو پکارتے جائیں۔ آپ نے یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھنے سے اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ کو اس خالق حقیقی کی، جس کے خزانے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو کبھی کسی کی دعا کو، فریاد کو رد نہیں کرتا، ہم اس کی نظروں میں آ جائیں، اس کی توجہ کو پالیں، تو اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہی وہ کامیابی کا پہلا راز ہے۔ اب آپ نے اس یا ربنا یا ربی کو التجا کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ اب یا ودودو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اب یا ودودو کو پڑھنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے، پھر آپ اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کریں۔ اگر تصویر بھی موجود نہیں، نام بھی معلوم نہیں، تو اللہ کے سپرد کریں۔ تصویر موجود ہے تو اسے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑ کر تصویر کی طرف نظر جما کر، نظر بھٹکانی نہیں ہے، تصویر کی طرف نظر جما کر یا ودودو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تصویر پر نظر رکھتے ہوئے یا ودودو پڑھنے سے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کے دل میں ایسی محبت کا چراغ چلاتا ہے، ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ کا محبوب دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی بھی کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے قابو میں آ جائے، جو شوہر بہنوں کی باتوں میں لگتا ہے، ساس کی باتوں میں آتا ہے، آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، اس شوہر کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ جو ساس
آپ پر ظلم و زیادتی کرتی ہے، آپ کو برا بلا کہتی ہے، گھر کا سکون خراب ہو چکا ہے، آپ کو تانے کستی ہے، آپ کو ذہنی مریض بنا چکی ہے، ساس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور جس بہو نے ساس کے ناک میں دم کر رکھا ہے، جو بہو گھر کے کام نہیں کرتی ہے، جو بہو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، آپ کو بلاتی نہیں ہے، آپ کو اکڑ دکھاتی ہے، یا کسی بھی طرح کا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، آپ بہو کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ جب آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے، نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو جائے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں۔ یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما دے، اس کے دل میں میرے لیے عزت پیدا فرما دے۔ جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، جو میرے سامنے جھکتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ جو ہمارا تماشا بناتے ہیں، ہماری باتوں پر ہنستے ہیں، ہمیں برا بلا کہتے ہیں۔ یا ودود کو پڑھتے ہوئے آپ یوں محسوس کریں کہ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ یا ودود کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا ودودو پڑھ کر یاد کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ یا ودودو پڑھ کر جو بھی فریاد کرتا ہے، جو بھی نیت کر کے بیٹھتا ہے، اسے اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرماؤ۔ آپ نے یا ودودو کو 313 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ایک خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ کی اس تصویر کا کیا کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ دیکھیں، یا ودودو تک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے ایک قرآنی عمل کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی لفظ آج تک جس کی زبان سے نکلا ہے، اللہ نے کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کیا، اللہ نے اس کو ہر مقصد میں کامیاب بنایا، اللہ نے اسے بے نیاز کر دیا، اس نے رزق مانگا، اللہ نے رزق دیا، اس نے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دی، قرض دار ہے، قرض سے نجات مانگی، اللہ نے قرض سے نجات دے دی، دنیا کی ہر شے اللہ نے دے دی۔ جس انسان نے آج تک اس وظیفے کو پڑھا، یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کے ایک نہیں، دو نہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ قرآنی عمل کرنے والے پر اللہ کا فیض و کرم ہو جاتا ہے، اللہ رحمت کی چمچم بارش برساتا ہے، اللہ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا، اور اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار اس عمل کو پڑھیں، منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھیں، پھر دیکھیں کہ وہ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس لیے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس قرآنی عمل کو لازمی پڑھیں، اور اس قرآنی عمل کو پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلا دیں، رب کے سامنے حاضر ہو جائیں کہ مالک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آج تیرے در پہ آیا ہوں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرا بتانے کا انداز ایسے ہی ہے کیونکہ میں خود رب کا منگتا ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، آپ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن جس انداز سے میں وظیفے پڑھتا ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھی اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کتنی آسانیاں فرما دے گا، کتنی برکتیں عطا فرما دے گا، کتنے ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یہ قرآنی صفت بھی ہے، یہ قرآنی آیت بھی ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے۔ 21 بار پڑھنا ہے،
اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھتے جائیں اور رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، جو مانگو گے مل جائے گا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔